نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عبادت کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے جو ایام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان ایام میں ہم اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزار رہے ہیں، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ان 10 دنوں کے حوالے سے خاص طور پر جس عمل کا ذکر فرمایا وہ یہ ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فی ایام معلومات، وہ مقررہ دنوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، یعنی ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی یاد اور اس کا ذکر یہ بے پناہ رب قدیر جل جلالہ کو پسند ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حج کو جانے والے حضرات خاص طور پر ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر میں مکہ مکرمہ میں اپنی ساعتوں کو گزارتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا ذکر یہ بہت عظیم چیز ہے۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ دنیا کی شاید ہی کوئی پریشانی یا مصیبت ایسی ہو جس میں اللہ کا ذکر کام نہ آتا ہو۔ اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ بہت ہی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوتا ہے، اس لیے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے انسانوں کے درمیان یا دل کے اندر، تو پروردگار جل جلالہ اس کا ذکر فرشتوں کے درمیان فرمایا کرتا ہے۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب مجھے یاد کرتا ہے، اور جب بھی میرا رب مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے وہ کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو جب میں اپنے رب کو یہاں یاد کرتا ہوں، میرا مولا فرشتوں میں مجھے یاد فرماتا ہے یا میرا ذکر فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر بھول جائے یا اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرے تو اس بندے کے لیے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا أَوْ كَمَا قَالَ۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اعراض کرتا ہے، توجہ ہٹا دیتا ہے، میرے ذکر سے غفلت برتتا ہے، تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے تو بے شک اس کے لیے زندگانی تنگ کر دی جاتی ہے۔ آج اگر ہم یہ سمجھیں کہ تنگ زندگانی کی وجہ کیا ہے، تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ عز و جل کے ذکر سے غفلت برتی۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن شریف بھی ہے، ذکر سے مراد جس طریقے سے بھی اللہ کو یاد کرنا مقصود قرآن و حدیث میں ہے وہ بھی ہے۔ اور لوگوں کے دل تنگ ہو گئے، زندگی تنگ ہو گئی، طبیعت کے اندر بہار اور نشاط نظر نہیں آتی، ایک عجیب کیفیت سے آج کا انسان گزر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کے ذکر کا فائدہ کیا ہے، کہاں کہاں اللہ کا ذکر کرو گے اور کس طریقے سے کرو گے تو اللہ عز و جل تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مٹبھیڑ دشمنوں کے ساتھ ہو، تمہاری ملاقات ان کے ساتھ ہو، مٹبھیڑ ہو جائے تو قرآن کہتا ہے فاثبتوا، ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ عز و جل کا ذکر انسان کی کتنی بڑی طاقت ہے اور انسان کے لیے کتنی بڑی قوت ہے۔ آپ ذرا سوچیں، وقت کے جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے جب رب قدیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تم دونوں جاؤ، اسے میری نشانیاں دکھاؤ اور یاد رکھنا میرے ذکر سے غفلت مت برتنا۔ پتہ چلا کہ اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ اس کے ذکر سے غفلت نہ برتی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے رب نے فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ یہ دونوں بھائی بھی جب فرعون کے پاس پہنچے تو پہنچنے کے بعد اللہ کے ذکر سے انہوں نے غفلت نہیں برتی، بلکہ اللہ اکبر، ایک بہت بڑی پیاری بات میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مقصد کی روشنی میں عرض کرنا، قرآن کی روشنی میں چاہوں گا، جس سے آپ اور ہم اپنی زبان کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان کی گرہ کے کھلنے کے حوالے سے عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ زبان کی گرہ کو کھل جانے کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قرآن نے اس کی وجہ بیان فرمائی کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ اے اللہ، میں اپنی زبان کی گرہ کو کھلنے کے لیے تیری بارگاہ میں اس لیے دعا کر رہا ہوں تاکہ میں تیری تسبیح زیادہ کروں اور تیرا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کروں۔ تو زبان ہے ہی اللہ کے ذکر کے لیے، اور جو اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے
اللہ عز و جل کی یاد میں زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے، رب قدیر جل جلالہ اس پر خاص کرم کی نظر فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اگر آپ دیکھیں تو رب قدیر جل جلالہ نے ایسا نہیں کہ صرف یہ فرمایا ہو کہ صبح اٹھو تو اللہ کا ذکر کرو، بلکہ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کو بکثرت یاد کرو اور پاکی بیان کرو صبح و شام۔ کہیں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے، ڈرتے ڈرتے اور زبان سے بھی چلائے بغیر، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، اور نہ ہو جاؤ غافلوں میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہیں پروردگار جل جلالہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اگر ہم رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی یذکر اللہ فی کل حین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے پروردگار جل جلالہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر ذکر کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے کچھ باتیں رکھی، اب آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ عز و جل کے ذکر کے حوالے سے خاص طور پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کا ذکر فرمایا۔ قرآن مقدس میں بھی اللہ عز و جل نے فرمایا یذکر اللہ فی ایام ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، اور وہ مقررہ دنوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ ان دنوں میں اللہ کو یاد کرنا یہ قرآن مقدس کا فرمان بھی ہے اور اللہ عز و جل کو پسند بھی ہے۔ اب کون سا ذکر کیا جائے، اللہ عز و جل کی یاد کس طریقے سے کی جائے، اور کون سے کلمات اپنی زبان سے کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر ادا کیے جائیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں ذکر اللہ کے بارے میں فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من عمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی قدر و منزلت سے بڑا کوئی اور دن نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ان ایام میں کی ہوئی نیکی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اور کوئی عمل پسند ہے۔ ان دنوں کے اعمال اللہ کو بہت پسند ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لہذا ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی کثرت کرو۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کے ذکر، روزوں اور صدقات و خیرات کی کثرت کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں ان دنوں کے اندر اللہ عز و جل کے ذکر کے اندر 3 چیزوں کا ذکر آیا۔ تحلیل کی کثرت کرو، تحلیل سے مراد یہ ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ اسی طریقے سے تحمید
اس سے مراد الحمدللہ کی کثرت کرو، تکبیر اس سے مراد اللہ اکبر کی کثرت کرو۔ ان ایام کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اذکار کی کثرت کا حکم عطا فرمایا۔ اب آئیے آپ سماعت فرمائیں کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اللہ عز و جل اس کو کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کلمہ، کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، دن میں 100 مرتبہ پڑھا، دن میں 100 مرتبہ پڑھا، اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا شام تک کے لیے، اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر کام کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوا اس کے جو اس سے زیادہ کرے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمات کہے، وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 4 غلام آزاد کیے ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مشکات شریف کے اندر ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اب بہت غور سے کلمہ طیبہ کی فضیلت کو سماعت فرمائیں اور دیکھیں کہ اللہ کریم نے کس طریقے سے لا الہ الا اللہ، بہتر ہے کہ پورا بھی پڑھ لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی برکتیں مزید دوبالا ہو جائیں گی۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے جس کے ساتھ میں تیرا ذکر کیا کروں یا میں اس کے ساتھ تجھ سے دعا کیا کروں۔ فرمایا، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار تیرے سارے بندے اسے پڑھتے ہیں، میں تو ایسی چیز چاہتا ہوں جو میرے ساتھ خاص ہو، یعنی لا الہ الا اللہ تو اور لوگ بھی پڑھتے ہیں، مجھے کوئی اسپیشل چیز بتائی جائے۔ تو پروردگار نے فرمایا، موسیٰ اگر 7 آسمان اور میرے سوا جہاں میں بسنے والے اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ پھر بھی بھاری ہوگا۔ لا الہ الا اللہ پھر بھی بھاری ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بہت اہم چیز عرض کر رہا ہوں، اسے غور سے سنیے گا اور دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کیجئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے
اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، پڑھ رہا ہے زمین پر لا الہ الا اللہ، لیکن اخلاص کے ساتھ اور گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے پڑھ رہا ہے تو اس کو اللہ عز و جل اس کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کی ولیوں کی نگاہوں کے اندر جو عرش ہوا کرتا ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچتے بھی ہیں اور اخلاص کے ساتھ اپنے پروردگار کا ذکر بھی کیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حدیث مشکات شریف کی تھی جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ پروردگار کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ذکر کا تذکرہ فرمایا، تحلیل، تحمید اور تکبیر، یعنی لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ تینوں کی کثرت کرنے کا ان 10 دنوں کے اندر حکم عطا فرمایا۔ تو تھوڑا سا ان تینوں ذکر کی مشترکہ فضیلت بھی آپ سماعت فرما لیں، اور آج یہاں سے اس عزم مصمم کے ساتھ اٹھیں کہ انشاءاللہ العظیم یہ تینوں اذکار آج کے بعد ہم اپنی زندگی میں انشاءاللہ شامل کر لیں گے۔ تعداد بھی حضور نے بتائی کتنی بار پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 عادتیں ایسی ہیں جو بھی مسلمان پابندی اور پختگی سے اپنائے رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ کتنی عادتیں؟ بولیے۔ 2 عادتیں ایسی ہیں جو بھی مسلمان پابندی اور پختگی کے ساتھ اسے اپنائے گا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ جنت میں جائے گا۔ دھیان سے سن لو، دونوں آسان تو ہیں مگر اس پر عمل کرنے والے بہت مختصر ہیں۔ بہت آسان ہیں یہ 2 چیزیں، لیکن اگر عمل کرنے والوں کو تلاش کریں تو بہت کم اس پر عمل کرنے والے ملیں گے۔ میں آج اس اجتماع میں حاضرین میں سے جو طلبہ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا خاص طور پر کہ چونکہ آپ مستقبل کے رہنما بنیں گے انشاءاللہ، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے والے بنیں گے، تو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رہے کہ جو ایسا ہوتا ہے یعنی عالم دین ہو، اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس پر سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے پاس عمل کی کوتاہی پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا ہو تو شیطان اس سے بھاگ جایا کرتا ہے۔ اس لیے طلباء کو خاص طور پر چاہیے کہ آج ہی سے اپنے معمول کے اندر ان چیزوں کو شامل کر لیں تاکہ فراغت کے بعد بھی آپ کی زندگی میں یہ چیزیں رہیں جس کی وجہ سے آپ امت کی رہنمائی صحیح طور پر کر سکیں۔ اب وہ 2 چیزوں کو خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 چیزوں کا ذکر فرمایا اسے سماعت فرمائیں۔ 2 عادتیں ہر نماز کے بعد، دیکھیے بہت آسان ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ہر نماز کے بعد 10 بار تسبیح کرے، سبحان اللہ کہے، 10 بار الحمدللہ کہے اور 10 بار اللہ اکبر کہے۔ اب یہ 2 عادتیں کیسی ہیں؟ یہ 2 عادتیں 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی پابندی اور پختگی سے اسے اپنائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ 10 بار سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس کی فضیلت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی پابندی اور پختگی سے اسے اپنائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر کہنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ کتنا لگتا ہے؟ معمول بنا لے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم اتنا ضرور پڑھیں گے۔ آج سے اسے اپنی عادت میں شامل کر لیں۔ 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعداد بھی بڑھا کر بیان فرمائی ہے، میں اسے بھی عرض کرتا ہوں، لیکن یہ تینوں ذکر کے فائدے آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں اپنی انگلیوں پر شمار کرتے دیکھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، اپنی انگلیوں پر شمار کرتے تھے۔ آپ نے کبھی سوچا یہ انگلیوں کا معاملہ کیا ہے؟ بڑی قیمتی چیز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ انگلیوں کے پور ہیں نا، یہ قیامت میں گواہی دیں گے کہ اس پر بندہ کیا کرتا تھا۔ میں نے جب آج کے دور کے اعتبار سے اس حدیث کو پڑھا تو میری عقل دنگ رہ گئی کہ اللہ اکبر، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے تسبیح کو انگلیوں میں شمار کرنا یا پوروں پر شمار کرنے کے بارے میں فرمایا، اور فرمایا یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ پتہ چلا جو آج ان انگلیوں کے پور پر لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہوتے ہیں، آئی پیڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل پر بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، یاد رکھنا یہ پور قیامت کے دن گواہی دینے والے ہیں۔ اس لیے ان پر اللہ کی تسبیح کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں اپنی انگلیوں پر شمار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو زبان سے گننے میں 150 ہوئے، لیکن یہ میزان میں 1500 ہو جائیں گے۔ یہ ایک خصلت و عادت ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ سوچیں گے میں نے 10 بار کہا، 150 کیسے ہو گئی؟ تو آپ فجر کے بعد 10 بار آپ نے پڑھا الحمدللہ یا سبحان اللہ، ظہر کے بعد 10 بار، عصر کے بعد 10 بار، مغرب بعد 10 بار، عشاء بعد 10 بار، تو 50 ہوئے نا۔ تو تسبیح ہوئی 50، تحمید ہوئی 50 اور اللہ اکبر آپ نے پڑھا 50، تو یہ 150 ہوئی نا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو زبان سے گننے میں 150 ہوئے، لیکن یہ میزان پر 1500 ہو جائیں گے۔ یہ ایک خصلت و عادت ہوئی۔ اب دوسری خصلت کیا ہے؟ ایک خصلت تو یہ 3 چیز، سرکار نے 2 عادتوں کا ذکر فرمایا نا، تو ایک عادت کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر پڑھنا۔ اب دوسری عادت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تم بستر پر سونے جاؤ تو 100 بار سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ 100 بار سبحان اللہ کہو، 100 بار الحمدللہ کہو، 100 بار اللہ اکبر کہو۔ یہ زبان سے کہنے میں تو 100 ہیں لیکن میزان میں 1000 ہیں۔ اب بتاؤ کون ہے جو تم میں دن و رات 2500 گناہ کرتا ہو؟ لوگوں نے کہا ہم اسے ہمیشہ اور پابندی کے ساتھ۔ اب بتاؤ کون ہے جو تم میں دن و رات 2500 گناہ کرتا ہو؟ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں کہ اتنے تو اس زمانے کے اندر لوگ نہیں تھے کہ ایک دن کے اندر 2500 گناہ کرتے ہوں۔ اس زمانے میں تو ایسے لوگ نہیں تھے۔ جب حضور نے خطاب فرمایا تو اس زمانے میں جو مخاطب تھے وہ تو 2500 گناہ ایک دن میں نہیں کرتے تھے نا،
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کے ساتھ انہیں فرمایا کون ہے تم ایسا کرتا ہو؟ تو جب 2500 گناہ تم نہیں کرتے تو سونے سے پہلے اگر تم نے 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیا، 100 بار الحمدللہ پڑھ لیا اور 100 بار اللہ اکبر پڑھ لیا تو یہ 100 بار پڑھنا تمہیں 1000 نیکی مل گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ تم نے جو ہے دن میں جو ہے فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ 150 نیکیاں تمہیں اس طریقے سے مل گئیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان چیزوں کی پابندی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے فلاں بات کو یاد کرو، فلاں چیز کو سوچ لو، یہاں تک کہ اس کی توجہ اصل کام سے ہٹا دیتا ہے تاکہ وہ اسے نہ کر سکے۔ ایسے ہی آدمی اپنے بستر پر ہوتا ہے اور شیطان آ کے تھپکیاں دے کر سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بغیر تسبیحات پڑھے سو جاتا ہے۔ اب عادت بنائیں، اسے پڑھیں گے، اگر نیند بہت آ بھی رہی ہو تب بھی ہم کوشش کریں وضو سے ہیں تو بھی پڑھ لیں اور وضو نہیں ہے تو بھی پڑھ لیں تاکہ شیطان ذلیل ہو اور رحمان راضی ہو جائے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تعداد کے حوالے سے فرمایا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں نماز کے پیچھے یعنی نماز کے بعد میں پڑھنے کی ایسی ہیں کہ ان کا پڑھنے والا نامراد بھی نہیں ہوگا اور ناکام بھی نہیں ہوگا۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ جو اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں، وہی کہتے ہیں جو مولا فرماتا ہے، اور جو کہہ دیں وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ چیزیں نماز کے پیچھے یعنی بعد میں پڑھنے کی ایسی ہیں کہ ان کا کہنے والا محروم اور نامراد نہیں رہتا۔ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہے اور 33 بار الحمدللہ کہے اور 34 بار اللہ اکبر کہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ تسبیح ہے کہ اگر اس کا کوئی عادی ہو جائے اور پڑھنے کے بعد طریقہ میں آپ کو بتا دوں، آپ نے 33 بار سبحان اللہ پڑھا، 33 بار الحمدللہ پڑھا اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پر ایسے دم کر لیں اور پورے بدن پر پھیر لیں، انشاءاللہ العظیم آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اب اس میں حضور نے اس کا فائدہ کیا بیان فرمایا؟ وہ محروم بھی نہیں ہوگا، نامراد بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر بامراد ہونا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھنے میں؟ میرے انداز کے اعتبار سے 3 منٹ بھی نہیں لگتا ہوگا اس کو پڑھنے میں، ان تینوں کو پڑھنے میں 3 منٹ بھی نہیں لگتا ہوگا۔ پابندی کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام تسبیح پڑھی، یعنی سبحان اللہ کہا 100 بار صبح کو 100 بار شام کو، تو وہ حج کیے ہوئے شخص کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام اللہ کی حمد کی، یعنی پہلے بتایا سبحان اللہ، اب بتایا جا رہا ہے الحمدللہ، صبح کہا اور شام کو کہا، اس نے تو فی سبیل اللہ غازیوں کی سواریوں کے لیے 100 گھوڑے فراہم کیے۔ راوی کو شک ہو گیا یہ کہا یا یہ کہا، تو
اس نے 100 جہاد کیے، اور جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام کو اللہ کی تحلیل بیان کی، یعنی لا الہ الا اللہ کہا، تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ اس نے اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کیے۔ اور جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام اللہ اکبر کہا تو قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ نیک عمل لے کر حاضر نہ ہوگا، اس کے جس نے اس کے لیے اس کے علاوہ سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ کہا ہوگا یا اس کے برابر کہا ہوگا۔ اگر کسی نے زیادہ کہا تو عمل میں وہ آگے نکل جائے گا، یا اس کے برابر اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس کے اکول ہو جائے گا۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے اپنے کلام میں سے 4 کلام چنے ہیں، 4 کلمے چنے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے اپنے کلام میں سے 4 کلمے چنے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا جو شخص کہتا ہے اللہ تمام عیوب سے پاک ہے تو اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے 20 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور جو شخص کہے اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ثواب ہے، اور جو شخص کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اس کے لیے بھی ایسا ہی ثواب ہے، اور جو شخص اپنی طرف سے یوں کہے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے 30 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں نے یہ مختصراً آپ کے سامنے جو اللہ عز و جل کے ذکر کی فضیلت بیان کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کی کثرت کا حکم عطا فرمایا۔ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، سبحان الحمدللہ کثرت سے پڑھو، اللہ اکبر کثرت سے پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی کثرت کیا کرو۔ اور الگ سے آپ کو اس طرح سے پڑھنے میں تھوڑی سی دشواری یا سمجھ میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ محسوس ہوتا ہو تو ان شارٹ یہ سمجھ لیں کہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں۔ تیسرے کلمے یہ تینوں کلمے آ چکے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس مہینے کے اندر ان 10 دنوں کے اندر آپ اگر الگ سے تسبیح تحمید اور تکبیر نہیں پڑھ سکتے تو یہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ اس تیسرے کلمے کے اندر تینوں چیزیں بلکہ 4 چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تحمید بھی ہے اور تکبیر بھی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک عدد متعین کر لیں گے کہ انشاءاللہ العظیم آج کے دن سے لے کر یوم نحر تک یا آج کے دن سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک میں انشاءاللہ العظیم اتنی مرتبہ تیسرے کلمے کو پڑھوں گا۔ واللہ میں آپ کو کیا بتاؤں تیسرے کلمے کی فضیلت کیا ہے۔ اگر کوئی طواف کرنے والا خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت تیسرا کلمہ پڑھتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا وہ رحمت کے سمندر میں چلتا ہے۔ اس لیے تیسرے کلمے کا ورد ان دنوں کے اندر جاری رکھیں، کریں گے انشاءاللہ العظیم، اور عادت بنا لیں ہر نماز کے بعد کم از کم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ انشاءاللہ کبھی نامراد نہیں رہیں گے، یہ اس نے کہا جو سب کی مرادوں کو پوری کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔